بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا چوتھا حصہ۔ ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی سیرت مبارکہ کا آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے تاکہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل سکیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ سکیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے تابناک پہلو ہیں جو ہم آپ تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن چیدہ واقعات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے جھنڈے تلے امیر المومنین کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک آ پہنچا۔ جب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب امراء آپ کے قریب آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، میرے بھائی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدھر ہیں؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معانقہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آئیے ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر علیحدگی میں بارگاہ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے۔ فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ نصارہ کے امراء اور رہبان سب کے سب ان دونوں برگزیدہ شخصیت کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران وہ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے امراء اور لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر سب کے سامنے ان لوگوں کے حقوق دلوائے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمعرات کو کینکریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سر پر کینکر دے مارا، جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عنقریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منا سے روانہ ہوئے تو بطحائے مکہ یعنی کشادہ پتھریلی وادی میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت کٹھی کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور اس پر لیٹ گئے۔ پھر دونوں ہاتھ ہٹا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی اور میری رایہ ہر سو پھیل گئی ہے۔ اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ پھر مدینہ تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں سنتے تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہیں اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں اور تم واضح اور روشن راہ پر گامزن کیے گئے ہو۔ الایا کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جا پڑو۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ لوٹتے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ نے عرض کیا، ابا جان، آپ خواہش تو کیا کر رہے ہیں شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے، اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو جواب دیا، میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ ٹھونگ ماری ہے۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ امیر المومنین آپ کو ایک اجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ عنقریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے اور وفات بالکل قریب ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ سورہ فاتح کی تلاوت کے بعد سورہ یوسف پڑھنا شروع کی، کیونکہ سورہ یوسف کی تلاوت آپ کو بہت محبوب تھی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر پہنچے اور یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بے وجہ رنج و غم سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے، تو خود بھی روئے اور تمام نمازیوں کو رلا دیا، یہاں تک کہ آخری صف سے بھی رونے کی وجہ سے ہچکی کی آواز سنی گئی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے۔ اس دوران آپ کی ذات میں لگا ہوا بدبخت ابو لولو مجوسی زہریلا خنجر لے کر آگے بڑھا۔ اس نے آپ کے بدن پر 3 کاری زخم لگائے۔ زخم کھا کر امیر المومنین یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہوئے گر پڑے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تعجب ہے اس پر کہ اکثر لوگوں کو اس حادثے کا علم ہی نہیں ہوا۔ لوگوں کو اس احساس اس وقت ہوا جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز کی تکمیل کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ امت بڑی سخت مارکوں میں دشمنوں کی چمکتی ہوئی تلواروں کے سائے میں نماز پڑھنے کی عادی تھی۔ میدان کارزاد میں گھوڑوں کے ٹاپوں کے دمک اور تلواروں کی تیز چمک بے امت کے پیرو جوان کو نماز میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں مانے نہ ہوتی تھی، تو پھر بلا اس جاں گدا سانے کا احساس سارے مفتیوں کیسے ہو سکتا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔